السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری ویڈیو بہت ہی خاص ہے اور ہر انسان کے لیے بہت خاص ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو ہر بندہ دیکھے اور اس پر عمل کرے اور زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی اس پر عمل کریں۔ یہ ویڈیو ایک لڑکی کے لیے ہے جو آج کل سوشل میڈیا پر بہت ہی یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جو ایک لڑکی کی ہے، کالج کی اسٹوڈنٹ کی ہے، جس کا ریپ ہوا ہے، اور اس بارے میں بھی ویڈیو بنانا چاہتی ہوں، اور میرا مقصد یہی ہے کہ میں لوگوں تک دین کو پہنچاؤں اور زیادہ سے زیادہ دین پھیلے، اور یہ بھی دین کے بارے میں ہی یہ ویڈیو بھی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ وائرل ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس پر عمل کریں۔ یہ جو کہانی سنائی گئی ہے، یہ کہانی سن کر مجھے خود بھی بہت دکھ ہوا ہے، اور مجھے بہت افسوس بھی ہوا ہے اس بات پر، اور اس کے ماں باپ کے لیے بہت دکھ ہوا ہے کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی، اور دکھ اس لڑکی کے لیے بھی ہوا ہے، اور جو کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اور جس کا ریپ ہوا ہے، اور کیا کہانی ہے، کیا کیسے ہوا، لمبی ڈیٹیل تو میں نہیں جانتی، لیکن تھوڑا جو بھی مجھے پتہ چلا ہے، مجھے خود بہت دکھ ہوا ہے اس بات کا، اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں جو میرے ذہن میں تھی، میں نے سوچا کہ میں آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ اس پر عمل کریں اور آئندہ کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ لڑکیاں خود اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں، اور لڑکیوں کے ماں باپ جو ہیں وہ بھی اپنی بیٹیوں کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ وہ بچا سکتے ہیں اپنی بیٹیوں کو اس چیز سے، لیکن وہ نہیں بچاتے، اور آج کل یہ چیز بہت ہی عام ہو چکی ہے، بہت زیادہ عام ہو چکی ہے یہ بات، اور یہ کیسے بچایا جا سکتا ہے اپنی بیٹیوں کو، یہ ہر بندہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف لکھا ہے، اور ہر بندہ قرآن پڑھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کیسے بیٹیوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بیٹیوں کو پردے کا حکم دیا، لڑکیوں کو پردے کا حکم دیا، اور لڑکیاں اگر پردہ کریں گی تو وہ زیادہ سے زیادہ مرد کی نظر سے بچیں گی۔ اللہ نے آخر کیوں یہ حکم دیا؟ اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے، اللہ کچھ جانتا ہی تھا تو اس نے حکم دیا، ویسے ہی وہ کیوں حکم دیتا؟ کیوں وہ کہتا کہ لڑکیوں کو پردے کا حکم ہے؟ آخر وہ جانتا تھا، اور لڑکوں کی نظر جانتا تھا، وہ لڑکوں کی نظر کیسی ہوتی ہے، اس لیے اس نے عورت کو اتنا زیادہ پردہ کرنے کا حکم دیا کہ وہ اپنا ایک بال بھی کسی مرد کو نہ دکھائے، اتنا زیادہ پردے کا حکم دیا۔ لیکن افسوس کہ آج کے لوگ بہت اس بات کو نارمل سمجھتے ہیں، اور اسی لیے ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں، اور بہت سے واقعات سننے کو آتے ہیں کہ کہیں کسی لڑکی کا ریپ ہو جاتا ہے، کسی لڑکی کے ساتھ کچھ برائی ہو جاتی ہے، کسی لڑکی کے ساتھ کچھ برائی ہو جاتی ہے، تو یہ سب آخر کیوں ہوتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ کیوں ہوتا ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے، ہم اپنی بیٹیوں کو خود بھیجتے ہیں اس عمل تک۔ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو پردہ کروائیں، عزت اور احترام کے ساتھ اس کو گھر سے بھیجیں، اور ایسا پردہ کروا کر بھیجیں کہ اس کا ایک بال بھی نظر نہ آتا ہو، تو پھر اس کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ جب وہ نظر ہی نہیں آئے گی کسی مرد کو، تو پھر وہ کیسے اس کی نیت خراب ہوگی اس پر، کیسے مرد کی نیت اس پر خراب ہوگی؟ نہیں خراب ہو سکتی، اور میری گارنٹی ہے کہ نہیں خراب ہو سکتی، کیونکہ پردے میں ہوگی نا وہ۔ تو آج کل کالج کی اسٹوڈنٹس جو ہوتی ہیں تو وہ تو بالکل بھی پردہ نہیں کرتی، تھوڑی بہت کہیں کوئی 100 میں سے ایک ہوتی ہے جو پردہ کرتی ہے مکمل، لیکن کوئی لڑکی پردہ نہیں کرتی۔ تو پردہ کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور عورت کو پردے کا حکم بھی دیا گیا ہے، قرآن مجید میں دیا گیا ہے۔ تو جب قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، تو پھر ہم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ جب ہمارے سامنے ایسے واقعات آ جاتے ہیں، ایسے بہت سے واقعات ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ جو آنے والی نسلیں ہیں، جو آنے والے لوگ ہیں، جو بچی کچی بچیاں ہیں، اور جو چلو جن کے ساتھ جو ہو گیا تو وہ ہو گیا، لیکن ان سے سبق سیکھیں۔ میں سوچتی ہوں کہ ان سے لوگ سبق سیکھیں اور آئندہ اس چیز سے بچیں، اپنی بچیوں کو گھر سے نکالیں پردے کے ساتھ۔ ماں باپ کا کام ہوتا ہے بچی کو پردے کے ساتھ نکالنا۔ ماں باپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو کسی بھی راہ میں ڈال سکتے ہیں، لیکن ماں باپ
آج کل کے ماں باپ بھی لاپرواہ بیٹھے ہیں، بچے موبائل پہ لگے ہیں، بچے کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی انٹرسٹ نہیں دیتے، ان سے کچھ نہیں پوچھتے۔ اور آج کل کا بہت ماحول خراب ہو چکا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ کچھ لوگوں کو میری یہ ویڈیو بہت بری لگے گی، لیکن میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتی، لیکن بس وہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں جو میرے اللہ نے قرآن میں دیا ہے اور خود بھی بتایا ہے کہ یہ کام کرو، پردہ کرو، اپنی بچیوں کو پردہ کرواؤ، اور جب وہ چھوٹی عمر میں ہوں تو ان کو پردے کی عادت ڈلواؤ، جب وہ بڑی ہو جائیں تو ان کو پردہ کرنا چاہیے، جب جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں تو ان کو پردہ کرنا چاہیے۔ تو آپ اپنی بچیوں کو پردے کا حکم دیں، ان کو پردہ کروائیں، خود بھی پردہ کریں اور بچیوں کو پردہ کریں۔ ایک بچی پردہ کرے گی تو اس کو دے کر دوسری کرے گی، پھر تیسری کرے گی، اس طرح ہر بچی پردہ کرے گی اور لڑکوں کی نظروں سے بچے گی۔ اللہ نے آخر کیوں حکم دیا ہے؟ اسی لیے تو حکم دیا ہے نا، کہ تاکہ وہ مرد کی نظر سے بچے، بد نظری سے بچے۔ تو بد نظری سے بچنے کا طریقہ ہی یہی ہے۔ جب ہمارے پاس اللہ نے ہمیں ہر طریقہ دیا ہے تو ہم بس عمل کرنے کی دیر ہے۔ ہم کیوں نہیں عمل کرتے؟ ہم اگر عمل کریں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں۔ اللہ نے جو چیزیں ہمارے لیے کی ہیں وہ صرف ہمارے فائدے کے لیے کی ہیں، اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ ہم اگر سوچیں، دماغ لگائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اور میں ماں باپ کو بھی کہتی ہوں کہ وہ اپنی بچیوں کو ایسے نہ کھلے عام نہ چھوڑیں کہ تاکہ لوگ ان کا نشانہ بنائیں، بلکہ ان کو پردے میں رکھیں، ان کو چھپائیں۔ عورت چھپانے والی چیز ہے، عورت دکھانے والی چیز نہیں ہے۔ کیوں لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو کہ وہ عورتوں کو دکھاتے ہیں، دکھاتے پھرتے ہیں؟ اور شوہروں کو بھی، جو شادی شدہ لڑکیاں ہیں، شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں، وہ کہیں کہ آپ پردہ کریں۔ بیوی کون سا حکم نہیں مانتی شوہر کا؟ ہر حکم مانتی ہے، تو پھر وہ یہ حکم کیوں نہیں مانے گی؟ وہ ضرور مانے گی اگر شوہر اسے زبردستی کہے گا کہ تم پردہ کرو۔ ہاں میں جانتی ہوں دین میں زبردستی نہیں ہے، لیکن آپ کسی بھی طرح اس سے پردہ کروا سکتے ہیں۔ شوہر کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ اپنی بیوی کو کسی بھی طرح منوا سکتا ہے، ماں باپ اپنی بیٹیوں کو منوا سکتے ہیں۔ آپ کوشش تو کر کے دیکھیں، اب اپنی بیٹیوں کو پردہ کروائیں اور پردے میں رکھیں، اور آئندہ کسی بیٹی کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہو۔ بہت ہی دکھ بھرا یہ حادثہ ہے اور بہت دکھ ہوتا ہے سن کر، اور بہت دکھ ہوتا ہے ان ماں باپ پر جو اپنی بیٹیوں کو کھلے عام لوگوں کی نشانہ بنانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ہیں، آزاد ہیں۔ آزادی ان کی اس بات میں نہیں ہے، آزادی ان کی اس بات میں ہے کہ وہ پردہ کریں، وہ اللہ کا حکم بھی مانیں۔ اس میں اللہ کا حکم بھی مانیں گی اور آپ کا اپنا فائدہ بھی ہے۔ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ آپ لوگوں کی نظروں سے بچیں گی، جتنا آپ پردہ کریں گی اتنا آپ لوگوں کی نظروں سے بچیں گی۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ آنے والا ہر بندہ، جس بندے تک میری یہ ویڈیو پہنچے، وہ جو لڑکی ہے وہ ہر لڑکی پردہ کرے۔ جس لڑکی تک میری یہ ویڈیو پہنچے وہ لڑکی پردہ کرے، اور جس مرد تک پہنچے وہ اپنی بیوی کو کروائے، جن ماں باپ تک پہنچے وہ اپنی بیٹیوں کو پردہ کروائیں، اور اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ ہر بندہ یہ ویڈیو سنے اور اس پر عمل کرے، اور آئندہ کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ آگے بھی کسی معصوم لڑکی کے ساتھ ایسا ہو، اور اس کے گنہگار اس کے ماں باپ بھی ہوں اور اس کی بہن بھائی بھی ہوں، کیونکہ اس میں سب لوگ گنہگار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اسے کھلے عام چھوڑتے ہیں نشانہ بننے کے لیے۔ تو اپنی بیٹیوں کو بچائیں نشانہ بننے سے، اور اپنی بیٹیوں کی خود حفاظت کریں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے بھی بہت دکھ بھری بات ہے کہ وہ ایسا کام کرتے ہیں، ان تک بھی یہ بات پہنچنی چاہیے کہ وہ ایسے کام نہ کریں، اور خدا را لوگوں کی بیٹیوں کو نشانہ نہ بنائیں۔